اللہ عالم بمرادہ بذالک کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. کتاب کی تنوین تعظیم کی اور یہ خبر ہے، اس کا مبتدا مقدر ہے. اصل عبارت ہے ہذا، کیا ہے؟ ہذا کتاب، ہذا کتاب، یہ عظیم الشان کتاب ہے. ہذا کتاب، پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اہل عرب کی عادت ہے جب کسی چیز کا کمال بیان کرنا ہو تو جنس ذکر کرتے ہیں. تو مطلب ہے کہ کتاب یہی ہے، باقی سب کتابڑیاں ہیں. ہذا کتاب، کتاب صرف یہ ہے، کامل کتاب، عظیم الشان کتاب. اس کے مد مقابل سب کتابڑیاں او کے مت آیاتہ، مضبوط کی گئی ہے دلائل اس کے. اور آیات سے مراد دلائل ہے. او کے مت کا معنی مضبوط کیے گئے، پختہ ہیں دلیلیں اس کی، پکی پکی ہیں دلیلیں اس کی. اس کی ہر دلیل پکی اور پختہ ہے. ثم فصلت، پھر کھولی گئی ہے، مجمل نہیں. ثم فصلت، پھر کھولی گئی ہے. اور یہ کھولیں گے کون؟ بزرگ نہیں، من لدن حکیم خبیر. کس کی طرف سے؟ حکیم خبیر، بادشاہ کی طرف سے، حکمت والے خبیر کی طرف سے. او کے مت کے مناسب حکیم ذکر کیا، فصلت کے مناسب خبیر ذکر کیا. اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ، بے اللہ تعبدوا الا اللہ. کیا مطلب؟ وہ کتاب کہتی کیا ہے؟ لا تعبدوا الا اللہ، نہ عبادت کرو سوائے اللہ کے کسی کی. اننی لکم منہ، بے شک میں واسطے تمہارے اس سے نذیر و بشیر، ڈر سنانے والا، بشیر خوشی سنانے والا. جو ایمان نہ لے آئے ڈر سنانے والا، مومن کو خوشی سنانے والا. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، راضی رحمہ اللہ نے جہاں لکھا کہ لا مقصود من هذا الکتاب الشریف، اور لکھا ہے آپ کے حاشیے پر الا هذا الحرف الواحد فكل من صرف عمره الى سائر المطالب فقد خاب وخسر. یہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب سے مقصود صرف یہی حرف ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. بس جس آدمی نے اپنی عمر صرف کی الی سائر المطالب، استنجا کے مسئلوں میں، جس نے اپنی عمر لگا لی منطق شریف میں، جس نے اپنی عمر خرچ کی کتاب الحیض میں، جس نے اپنی عمر صرف کی اپنی کتاب الطہارت میں، وہاں رہ گیا. قد خواب و خسرا. اصل بات یہ ہے جس نے قرآن کا یہ مسئلہ توحید بیان نہیں کیا وہ برباد ہے اور خاسر ہے. تو سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ یہ لفظ آپ کے پاس لکھے ہیں، ذرا دیکھ لو غور سے. الی سائر المطالب، نکموں کی بات نہیں، دوسرے مطالب میں لگا رہا. چاہے وہ مفتی تھا فقہ میں لگا رہا، ناوی تھا نحو میں لگا رہا، اور خطیب تھا قصوں میں لگا رہا، ملا تھا کھانے پہ لگا رہا. الی سائر المطالب، زندگی میں ہر کام کیا لیکن یہ مسئلہ نہیں بیان کیا اللہ تعبدوا الا اللہ. امام راضی کہتا ہے قد خواب و خسرا، اس نے بالکل خواب و خسرا، بالکل بھریا ڈول چھوڑے اور بالکل دھوپتے داڑھی چٹی کی تھی. یہ فقد خواب و خسرا، بالکل چٹی چوڑ ہو گئی، خراب ہو گیا.
کچھ سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ انستغفروا ربکم، حصہ ثانیہ دعویٰ، انستغفروا ربکم، معافیاں مانگو اپنے رب سے شرک سے، ثم توبوا الیہ، کیا مطلب جو اب تک ہوا سابقہ پر استغفار کرو، آئندہ کے لیے توبہ کرو، عزم کر لو، حصہ ثالثہ دعویٰ، ثم توبوا الیہ، پھر توبہ کرو طرف اس کے جو متعکم متاعا حسنا، نفع دے گا تمہیں نفع اچھا، الی اجل مسمی، کیا مطلب؟ مسئلہ مان لو زندگی سونی گزرے گی، مسئلہ مان لو زندگی بہار والی گزرے گی، متاعا حسنا کا یہ مطلب ہے اللہ زندگی میں رونق عطا کرے گا، عزت کی زندگی گزرے گی، الی اجل مسمی، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور دے گا اللہ ہر ذی فضل کو، کُلَّ ذِی فَضْلٍ فِي دِینِهِ وَعِلْمِهِ فَضْلَهُ جَزَاءَ فَضْلِهِ، اللہ ہر ذی فضل کو اس کے فضل کا بدلہ دے گا۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ یہ کیا کہہ دیا قرآن نے؟ اللہ ہر ذی فضل کو اس کے فضل کا درجہ دے گا۔ کیا مطلب ہے؟ عام طور پہ دنیا پہ اگر آپ دیکھیں، آپ جو بزرگ ہیں، جس چیز کے آپ لائق ہیں آپ کو نہیں ملتی، اور آپ سے گھٹیا آدمی کو وہی چیز مل جاتی ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ عام طور پہ یہ ہوتا ہے۔ اب حکومت تو مولوی کو ملنی چاہیے تھی، کیا خیال ہے؟ حکومت کس کو ملنی چاہیے تھی؟ لا یارثھا، وہ ان الارض یارثھا عبادی الصالحون، اللہ نے فرمایا زمین ہے ہی مولویوں کی، عبادی الصالحون، یہ ہے ہی صالح بندوں کی۔ علماء ربانی سے اور بڑا صالح کون ہوگا؟ علماء ربانی ہے، زمین ان کی ہے۔ اب دینی آپ کو تھی، آپ وہاں اب بیٹھے ہوتے اسمبلی ہال میں کانوں پہ پنسلیں رکھ کے، اور کوئی وزیر اعظم، کوئی وزیر اعلیٰ بڑے پروٹوکول کے ساتھ، لیکن آپ کو نہیں ملا، اور مل گیا اس کو جس کے چہرے پہ بھی بال نہیں، مونچھوں پہ بھی نہیں، سر پہ بھی نہیں، اور اب سنا ہے کہ بھمیں بھی گرنے والی ہیں، بالکل چٹیل میدان ان کو مل گیا۔ تو مطلب کیا ہے؟ حق آپ کا تھا، لے اور گیا۔ تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دنیا والے آدمی کو پورا حق نہیں دیتے، دنیا والے پورا حق نہیں دیتے۔ جو حق ہوتا ہے وہ چھوٹے درجے کے آدمی کو اس کے مرتبے سے بڑھا دیتے ہیں، ان کو گھٹا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں یہ اندھا کھاتا نہیں ہوگا، یؤتی کل ذی فضل فضلہ، اللہ دے گا ہر ذی فضل کو، جو جتنا بڑا عالم ہوگا، جتنا بڑا عامل ہوگا، اس کی عمل، علم، تقوی، اخلاص کے مطابق اسے جنت کے درجے ملیں گے۔ کوئی سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ کل ذی فضل فضلہ، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیرے، نہ مانے، توحید سے پھر جائیں، فَإِنِّي، بس بے شک میں، اخاف علیکم، خوف کرتا ہوں پر تمہارے، عذاب یوم کبیر، بڑے دن کے عذاب سے، الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف ہے لوٹنا تم سب کا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ الا انہم، دوسرا دعویٰ، عالم الغیب صرف اللہ، الا پہلا دعویٰ، پکار کے لائق اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ، اب آیا الا انہم، خبردار بے شک یہ، یسلون صدورہم، دوہرا کرتے ہیں اپنے سینوں کو، یسلون صدورہم، دوہرا کرتے ہیں اپنے سینوں کو، دوہرا کرتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ چھپ جائے اللہ سے، الا ہینا، خبردار،
ہینا جس وقت یہ ٹیڑھا کرتے ہیں، ہینا یستغشونا ثیابہم، جب یہ ڈھانپتے ہیں اپنے کپڑوں کو، یعلم ما یسرون، جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ اللہ علیم بذات الصدور، جاننے والا ہے دلوں کے بھیدوں کو، بذات الصدور، دلوں کے اندر کے حالات کو۔ کیا مطلب؟ الا انہم، یہ کون ہے الا انہم؟ اس میں دو قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے صحابہ کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کیا تو صحابہ کرام میں اس قدر ادب الہی دل میں آیا اور اتنا احترام آیا کہ جب وہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے تو انہیں شرم آتی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس حد تک حال طاری ہو گیا، قضاء حاجت ہوتی، جب بیوی کے ساتھ ہم بستری کا معاملہ ہوتا تو اس وقت بھی ان کا مراقبہ یہی ہوتا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس لیے وہ بالکل سمر جاتے، کپڑے اوپر اوڑھ لیتے اور اپنے سینوں کو بھی ٹیڑھا کرتے تاکہ ننگیز ظاہر نہ ہو غلبہ حیا کی وجہ سے۔ تو صحابہ کرام چونکہ معیار حق تھے، آمنو کما آمن الناس، اگر صحابہ کرام ادب کے اس درجہ تک رہتے تو امت کو بھی اس درجہ تک مکلف بنایا جاتا، اور اس درجہ تک باقی رہنا اور اس درجہ پہ استقامت ناممکن ہے۔ اس حد تک اللہ تعالیٰ کا استحضار اور اس حد تک غلبہ حیا کا کہ ہر وقت کے خیال کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، قضاء حاجت ہو، ہم بستری ہو، اور جو انسانی بشری تقاضے ضروریات ہیں ان میں اللہ ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ غلبہ تھا تو یہ غلبہ امت کے حق میں تکلیف بالا جتاس بنتا۔ صحابہ چونکہ معیار حق تھے، اس لیے اللہ نے صحابہ کرام کی تربیت کی اور ان کی اصلاح کی کہ یہ کہ کون سی بات ہے کہ تم قضاء حاجت یا ایسے معاملات میں بھی اس حد تک چلے گئے ادب میں کہ وہاں پر بھی اپنے کپڑے نہیں کھول سکتے، یا جماع کے وقت بھی اتنا غلبہ حیا، غلبہ ادب اور اس قدر غلو یہ نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کا اصل ادب یہ ہے کہ اللہ کا مسئلہ مانو۔ اللہ کا اصل مسئلہ ادب یہ ہے کہ اللہ کا مسئلہ توحید مانو، اللہ تعبدو، یہ مسئلہ مانو، توحید پہ پکے ہو جاؤ، یہی خدا کا ادب ہے۔ اور یہ جو زائد چیزیں ہیں اور یہ غلوب، اس کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ یہ بات سمجھ جاؤ گے؟ بولو بزرگوں، ناراض ہو گئے ہو بھی جاؤ تو 2 بجے سے پہلے چھٹی تو نہیں ہوتی۔ ادھر کوئی گدھے کی آواز آتی ہے اس ایریے میں، خیال کرو گدھا ہے کوئی کہیں؟ دیکھو جہاں 4 پاؤں والا نہیں ہوگا، 2 ٹانگوں والا ہوگا، سیر بھی نہیں کرنا اگر کوئی بیٹھا ہو۔ اچھا چلو باہر آخر اتنا بڑا جنگل میں کئی شیر بھی ہوتے ہیں، گدھے بھی ہوتے ہیں۔ چلو جی، یہ معنی سمجھ آئے گا؟ الا انہم یثنون صدورہم، اوپر لکھا ہے نا، اوپر کپڑا اوڑھ لیتے ہیں تاکہ چھپ جائیں، من ہو، نیچے کیا لکھا ہے؟ خبردار، جب لپیٹتے ہیں کپڑے اپنے، یعلم، اللہ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، مطلب ہے اللہ عالم الغیب ہے، اس طرح کے ادب نہیں چاہیے جی۔ اور دوسرا معنی الا انہم کا، یہ کپڑے اوڑھنا کنایا ہے خفیہ میٹنگوں سے، اور یہ کرنے والے مشرکین ہیں۔
اس سے مراد کون ہے؟ انہم سے مراد ہے مشرکون. ثنائے صدور ہو یا استغشائے ثیاب ہو، استغشائے ثیاب یا ثنائے صدر ہو، دونوں کنایا ہے خفیہ میٹنگوں سے. مشرکین میٹنگیں کرتے کمروں میں چھپ چھپ کر یا کسی جگہ پہ بیٹھ کے، جیسے آج بھی خفیہ بات کرنی ہوتی ہے، اوپر سے کپڑا ڈال لیتے ہیں اور چھپ کے میٹنگ کرتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. اللہ فرماتے ہیں یہ مشرک اسلام کو مٹانے کے لیے اور مسئلہ اللہ تعبدو الا اللہ کو مٹانے کے لیے خفیہ میٹنگیں کرتے ہیں، چھپ چھپ کر کوٹھیوں میں، کپڑوں کے نیچے اور بھی خفیہ مقامات پر، اور دلالت حال سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ چھپی میٹنگیں اللہ نہیں جانتا، حالانکہ اللہ یہ تو کپڑے کرتے ہیں، اللہ تو ان کے دلوں کی رمزیں بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہر حال سے واقف ہے. ان کی کوئی میٹنگ اللہ سے پوشیدہ نہیں. یہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اور بزرگوں بول پڑو، سمجھ آ جائے گی یا نہیں؟ یہ بالکل آسان ہے، دونوں تقریریں کر سکتے ہو. انہ علیم بذات الصدور وما من دابۃ فی الارض وما من دابۃ، اور کوئی نہیں جانور، دابہ ما یدب علی الارض، ما یدب علی الارض من حیوان وغیرہ، من حیوان وغیرہ، حیوان وغیرہ، من حیوان و انسان او کلب او خنزیر او نحو ذالک، یہ سارے کے سارے دابہ زمین میں، الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ کے ذمہ ہے رزق اس کا، یعلم مستقرہا، جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ، ومستودعہا، اور اس کے رکھنے کی جگہ، کل فی کتاب مبین، ساری کی ساری چیزیں بیچ کتاب مبین کے ہیں. مطلب علم الہی کے اندر کل فی کتاب مبین، کتاب مبین کا کیا معنی کر رہا ہوں؟ علم. اس پر عبارتیں بھی لکھ لو چند ہے. قالت زجاج، زجاج ناوی کہتا ہے کہ کل فی کتاب مبین کا معنی الثابت فی علم اللہ. تفسیر کبیر، الثابت فی علم اللہ، فی کتاب مبین کا معنی اللہ کے علم میں ہے. خیال کرو کتاب مبین بہت جگہ پہ آتی ہے، لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ علم اللہ، اللہ کے علم میں. اور علامہ نصفی کہتا ہے وَهُوَ علم اللہ، کتاب مبین وہ علم الہی ہے، مدارک. اور علامہ علوسی کہتا ہے فی کتاب مبین فی علم ہی، روح المعانی، کتاب مبین سے مراد اللہ کا علم ہے. اور اسی طرح روح المعانی کی ایک اور عبارت ہے بڑی زبردست، کہتا ہے کنایۃ عن ضبط الشیء والتحفظ به، یہ کنایا ہے ضبط الشیء والتحفظ به، چیز کی ضبط کرنا اور اس کا تحفظ کرنا، یہ اس سے کنایا ہے. اب ما من دابۃ، کوئی جانور نہیں زمین میں، الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ کے ذمہ ہے رزق اس کا، یعلم مستقرہا، جانتا ہے اس کے مستقر کو. مستقر کے لیے پہلے بھی یہ لفظ گزرا، میں نے کہا سورہ ہود میں بتاؤں گا مستقر اور مستودع کا. اب یہاں حاشیہ دیکھو سورہ ہود میں، حاشیہ نمبر 2، ہاں ذرا پڑھو. مستقر مکانہ من مستقر سے مراد زمین پر جو اس کا گھر ہے، اور مستودع قبل
آگے من سلبن اور رحمن میرے پاس بالکل نہیں برت، او بیضاتن او منل بل قد تکون من افونت الارض کیا ہے؟ اچھا جی، کہتا ہے کہ مستقر سے مراد ہے زمین پر جو مکان ہے ڈیرا، اور مستودع سے مراد ہے پیدا ہونے سے پہلے جو باپ کی سلب میں تھا یا ماں کی رحم میں تھا، ماں کا رحم یا باپ کی سلب، وہ ٹھکانہ، اس سے مراد کیا ہے؟ مستودع۔ اللہ فرماتے ہیں مستقل مکان کو بھی میں جانتا ہوں، عارضی ٹھکانے کو بھی میں جانتا ہوں، باپ کا سلب ہو یا ماں کا رحم ہو۔ یہ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی مستقر کہتے ہیں موضع القرار، مستقر سے مراد باپوں کے پیٹھوں میں جب رہے وہاں رہنے کی جگہ وہ مستقر ہے، اور مستودع وہ جگہ ہے ارحام کی، ماں کا رحم وہ مستودع ہے، وما یجری مجراہا، اس کے جو قائم مقام ہے اور رحم کیا ہو یا انڈا ہو یا کوئی چیز بھی ہو۔ کتنے معنی ہو گئے؟ تو نمبر 3 مستقر سے مراد ہے مسکنہ، اس کا جو مسکن ہے زمین پر، اور مستودع سے مراد ہے مدفنہ، اس کا مدفن۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مسکن کو بھی میں جانتا ہوں، مدفن کو بھی میں جانتا ہوں۔ کتنی توجیہیں ہو گئیں؟ 3، لیکن اصل توجیہ چوتھی ہے، جہاں نہیں لکھی، جہاں نہیں لکھی۔ پہلے سمجھو بات کس کی چل رہی ہے؟ رزق کی۔ پہلے بات سمجھو بزرگوں، بات کس کی چل رہی ہے؟ رزق کی۔ آپ کا جہاں جہاں گھر ہوگا، کسی کا وہ کوئی پہاڑوں پر گھر ہوگا، کسی کا بڑے نہری رقبوں میں گھر ہوگا، کسی کا کہیں، کسی کا کہیں۔ آپ وہاں سے آ گئے، ایک عرصہ آپ گھر ٹھہرتے ہیں، اب آپ جہاں رہ رہے ہیں، پھر ایک وقت ہوگا پھر کہیں اور چلے جائیں گے۔ انسان کے 2 ٹھکانے ہیں، ایک ہے مستقل ٹھکانہ زمین پر گھر، اور دوسرا ٹھکانہ حالت سفر کا ہے۔ دوسرا ٹھکانہ کیا؟ حالت سفر کا۔ اب آپ جب بہت دور دراز سے جو تشریف لائے تو ساتھ روٹی پکوا کے لے آئے ہیں، آپ کا رزق جہاں پہنچ گیا۔ گھر میں ہوں رزق وہاں ملے گا، جہاں پر ہوں آپ کا رزق جہاں ملے گا۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے رازق اللہ ہے، کوئی گھر پہ ہو اللہ وہاں پہنچاتا ہے، کیونکہ گھر کو بھی اللہ جانتا ہے۔ کوئی کرنول پہنچائے تو رزق اس کا وہاں پہنچا دیتا ہے، کیونکہ اس کے اس مستودع عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے۔ کیا سمجھے ہو؟ بات کس کی چل رہی ہے؟ رزق کی۔ اسلام کی کیا بات چل رہی ہے؟ ارحام کی بات تو چل رہی ہے رزق کی۔ رزق اور رزق 2 طرح کا ضرورت ہے، ٹھکانے پر بھی اور ٹھکانے سے باہر بھی۔ مستقر سے مراد ٹھکانہ ہے جو گھر ہے، جس کا جو مکان ایریا علاقہ ہے، اس میں بھی اللہ اس کو بھی جانتا ہے، تمہارے گھر کے ایڈریس کو بھی، اور گھر سے نکل کر جتنا عرصہ باہر رہے، چاہے سرنول یا کسی اور جگہ، یہ ہے مستودع۔ اللہ اس مستودع عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، اس لیے جو گھر ہو وہاں رزق دیتا ہے، جو جہاں ہو وہاں رزق دیتا ہے۔ اب اگر آپ کسی کو روٹی دیتے ہو تو آپ کو اس کے ٹھکانے کا پتہ ہو تو روٹی دیں گے نا، اور نکل جائے ٹھکانے کا پتہ نہ ہو، بھوکا مر جائے تو آپ کیا روٹی دیں گے؟ اگر اللہ کو عالم الغیب نہ ہوتا اللہ پاک کی ذات، تو پھر جو مخلوق سفر میں آ گئی، اللہ کو یہ تو پتہ ہوتا کہ فلانی پر جگہ کا یہ بزرگ ہے، وہاں روٹی پہنچانی ہے، بزرگ ادھر آ جاتا، تو پھر اگر علم ناقص ہوتا تو اس مستودع کا پتہ نہ ہوتا، یہ تو بھوکا مرتا۔ اللہ پاک یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں، سارے جہان کا رزق میرے ذمے ہے، اور سارے جہان کے
عارضی پڑاؤ کو بھی میں جانتا ہوں اور مستقل مسکن کو بھی میں جانتا ہوں. آدمی جہان کی چیز جہاں ہوتی ہے وہاں اس کی روزی کا انتظام کر دیتا. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ان الرزق لیطلب العبد، حدیث میں آتا ہے کہ رزق بندے کو اس طرح طلب کرتا ہے کما یطلبہ الموت، جیسے موت طلب کرتی ہے. جس طرح موت سے بچ نہیں سکتا، اسی طرح جو روٹی ادھر لکھی پڑی ہے وہ روٹی بیچاری بچ نہیں سکتی. وہ رزق مل کے رہے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے افطاری کے ٹائم دوڑا نہ کرو یا سحری کے ٹائم. ما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، جو رزق لکھا ہے لن تموت ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها، جب تک رزق پورا نہیں ہوتا موت نہیں آتی. ما من دابۃ فی الارض، یہ کبھی ایمان بن جائے. ما من دابۃ فی الارض، خنزیر کی روزی بھی کس کے ذمہ ہے؟ مولوی کی نہیں، مولوی کی، مسجد والے مقتدیوں پر. وما من دابۃ فی الارض، اور کوئی دابہ نہیں زمین پہ چلنے والا مگر اللہ پر ہے رزق اس کا. یا علی وجوب کے لیے نہیں، تفضل کے لیے ہے. اللہ نے تفضلاً اس کو اپنے ذمہ لے لیا. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور جانتا ہے اس کے مستقر گھر والے ایڈریس کو بھی، اور مستودعها، اس کے عارضی چلت پھرت کو بھی، عارضی چلنے پھرنے کو بھی. کل فی کتاب مبین، یہ سارا مستقر ہو یا مستودع ہو، امانت رکھنے کی جگہ، سارے کے سارے اللہ کے علم میں ہیں. هو الذی خلق السماوات والارض، کوئی ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، فی ستۃ ایام، بیچ مقدار 6 دنوں کے. یہ بتا چکا ہوں اس کی تقریر. وکان عرشہ علی الماء، اور تھا عرش اس کا اوپر پانی کے. کیا مطلب؟ عرش علی الماء کے 2 مطلب ہیں. عرش علی الماء کا ایک مطلب یہ ہے کہ نیچے اس طرح پانی تھا اور اوپر عرش تھا. پانی کی سطح پر عرش تھا، نیچے پانی تھا اور پانی کی سطح پر عرش تھا. عرشہ علی الماء ایک یہ معنی ہے. اور دوسرا معنی اوپر عرش تھا اور نیچے پانی تھا، درمیان میں کوئی چیز نہیں تھی. عرشہ علی الماء کا دوسرا معنی کیا ہے کہ اوپر کیا تھا؟ عرش، نیچے کیا تھا؟ پانی، درمیان میں کوئی چیز نہیں تھی. یہ دوسرا معنی مراد ہے. پہلا معنی مراد نہیں کہ پانی کی پیٹھ پر اس کا عرش تھا، یہ نہیں مطلب. مطلب یہ ہے کہ اوپر عرش تھا، نیچے کیا تھا؟ تو بولو بزرگوں، نیچے کیا تھا؟ درمیان میں کوئی چیز نہیں تھی، درمیان میں کوئی چیز نہیں تھی. تو اس کو تعبیر کیا کہ عرش کس پر تھا؟ پانی پر. عرشہ علی الماء، کان عرشہ علی الماء، تھا عرش اس کا پانی پر. لیبلوکم ایکم احسن عملا، حکمت خلق، اللہ نے جہان کیوں بنایا؟ بطور ابتلا اور آزمائش کے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزماوے تم کو کون خوبصورت ہے ازرو عمل کے. پورے قرآن میں حسن عمل اور عمل صالح کی بات ہے، کثرت عمل کی کہیں بھی بات نہیں. اللہ نے یہ کہیں نہیں فرمایا عمل کثرت سے کرو، پورے قرآن میں نہیں. قرآن جب بھی مطالبہ کرتا ہے تو حسن عمل کا، عمل سونا کرو اور عمل صالح کرو. حسن عمل یہ تو قرآن کا دعویٰ ہے. کثرت عمل کہیں نہیں کہ تسبیح 1000 من کا ڈالو، لاکھ پڑھو اور ہر وقت اتنی رکھتے پڑھو. قرآن نے نہیں کہا. جو کرو سونا کرو. احسن عملا، اور عمل کا حسن ہے عقیدے، نیت، نمونے میں. عمل کا حسن 3 چیزیں بنتی ہیں. عقیدہ یہ حسن پیدا کرتا ہے،
اور نیت اخلاص اور اتباع نمونہ، یہ تین چیزیں ہیں۔ بلا ان قلتا، اگر تو نے کہہ دیا، بلا ان قلتا، اگر تو کہے انکم مبعوثون، بے شک تم زندہ کیے جاؤ گے، کب؟ قیامت کے روز زندہ کر کے، من بعد الموت، یعنی قیامت کے دن مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے۔ البتہ ضرور بے ضرور کہیں گے الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر جادو بالکل کھلا ہوا، جہاں سحر مبین تو نہیں بنتا۔ ذرا دیکھ لو، آپ کہتے ہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر نکلو گے، اس کو جادو قرار دینے کا کیا مطلب؟ یہ جادو ہے۔ او بزرگوں، فرمایا کہ جب آپ کہیں نا کہ قیامت کے دن اللہ تمہیں زندہ کرے گا، تو مشرک کہتے ہیں یہ جادو ہے۔ یہ کون سا جادو؟ اس لیے یاد رکھو، یہاں سحر بمعنی کذب ہے، سحر بمعنی جھوٹ، ان ھذا نہیں ہے یہ قیامت کی زندگی کا وعدہ، الا سحر مبین، مگر جھوٹ واضح کھلا ہوا جھوٹ ہے، ظاہر جھوٹ ہے۔ بلا ان اخرنا عنہم العذاب، منشا انکار، فرمایا اگر مؤخر کر دے ہم ان سے عذاب کو، الی امت الی مدت، ایک یہاں امت کے کئی معنی ہیں، امت بمعنی جماعت بھی ہے، امت بمعنی امام بھی ہے، کانا امتن، اور امت بمعنی قوم بھی ہے۔ یہاں پر امت بمعنی مدت اور ٹائم ہے، الی مدت، ایک مدت تک، معدودت، جو گنی ہوئی ہے۔ البتہ ضرور بھی ضرور کہیں گے ما جابتہ، کس چیز نے روکا ہے اس عذاب کو، الا یوم یاتیہم، جواب شکوہ، فرمایا خبردار جس دن آئے گا ان کے پاس، لیس مصروفا عنہم، نہیں ہوگا ہٹایا ہوا ان سے، وحاک بہم، اور چمر جائے گا ان کو، ما وہ عذاب، کانو بہی، تھے ساتھ اس کے مذاقیں کرتے، ولا ان اذقنا الانسان، اگر ہم چکھائیں مشرک انسان کو، الانسان کا الف لام آج کا مراد مشرک انسان، منا اپنی طرف سے، رحمتن کوئی رحمت، ثم نزعناہا منہ، پھر چھین لے ہم اس سے وہ رحمت، انہو لیئوس کفور، بے شک ہوتا ہے وہ لیئوس نا امیدہ، کفور نا شکرہ، بھلے ان اذقناہ، اور اگر چکھائیں ہم اس کو، نعما نعمتیں، بات دکھ کے کہ پہنچا تھا اس کو، البتہ ضرور کہتا ہے صحابت سیئات، چلی گئی سختیاں مجھ سے، انہو بے شک وہ، فارح اکڑنے والا، فخور اترانے والا، فخور اکڑنے والا ہوتا ہے، الا الذین صبروا، بشارت مگر وہ لوگ جنہوں جو ڈٹے رہے، مستقل مزاج رہے، عامل الصالحات، اور کام کیے بھلے، اولئک لہم مغفرۃ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے، مغفرۃ بڑی مغفرت، واجر کبیر، اور اجر ہے بہت بڑا، والا اللہ کا۔ اس آیت کو سمجھا چکا ہوں سورہ یونس میں، والا ان اذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منہ انہ لیئوس کفور۔ اس کے دو تقریریں ہیں، ایک تو عام مفسرین کی تقریر ہے کہ طبیعت انسان کا بیان ہے، ایک ہمارے حضرت کی ہے کہ مشرک انسان کی عادت کا بیان ہے۔ یہ پوری تقریر سورہ یونس میں کر چکا ہوں، یاد ہے یا نہیں ہے؟ بس دونوں تقریریں وہاں والی یہاں پر بھی فٹ ہوتی ہے۔ مطلب ہے کہ جب مشرک کو ہم اپنی طرف سے کوئی نعمت دیں، اولاد دیں یا کوئی رحمت دیں، پھر اس سے چھین لیں، انہ لیئوس کفور، وہ ناشکرا ہوتا ہے۔ اور کس سے ناشکرا ہوتا ہے؟ ایک ہے لیئوس من الرحمت وکفور بالنعمت، رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے
اور نعمت میں ناشکرا بن جاتا ہے. بھلا ان ازک نہ ہو، اگر ہم اسے نعمت دیں بعد تکلیف کے تو کہتے ہیں ذہبت سیئات، پھر نہیں آئے گی، یہ مصیبتیں گئیں اور یہ ہمارے حضرت کا کرم ہے. انہ لفرح، فارن فرح کا تعلق ہے دل سے اکڑنا، اور فکور کا مطلب ہے ایسے بازو لگانا، جوارے سے اکڑنا، جوارے سے اکڑنا، وہ فرح ہے. الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر فلعلک تارک بعض ما یوحى الیک. یہ دعویٰ صالح ہے. تیسرا دعویٰ فرمایا میرے پیغمبر قرآن پہنچانے میں کمی نہیں کرنی، قرآن کا دعویٰ حق ہے، اس کو پہنچاتے رہو. اللہ کا پر اشکال تو بہت ہیں. ہمارے حضرت کا بڑا عجیب معنی ہے پنجابی کا، فرماتے ہیں متا تو. اللہ کیا ہے؟ اللہ بڑا اشفاق، شفقت کا ہے، محبت کا. اور معنی کیا ہے اللہ کا؟ یہ جملہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں بڑی شفقت اور محبت ہو. اللہ فرماتے ہیں میرا سونا متا تو. یہ متا تو سمجھ سکتے ہو کہ نہیں؟ متا تو چھوڑ با میں، خیال کریں. متا تو کوئی حصہ چھوڑ دے میں، خیال کریں، چھوڑنا نہیں. متا تو یہ اب پنجابی میں تو ہو سکتا ہے، اردو میں مجھے تعبیر نہیں آتی اس کی. اردو میں وہی معنی کریں گے شاید کہ تو، اور شاید والا معنی کریں گے اشکال آ جائے گا. شاید کہ پیغمبر کو چھوڑنے والا ہے، جب پیغمبر پر کوئی شک تھا. اس لیے میں کہتا ہوں پنجابی زندہ باد، شریک کی صحیح معنوں میں قرآن کا حق ادا کرتی ہے. اب پنجابی اردو پشتوں میں بھی ہوگا کوئی معنی اللہ کا تھا. ہاں بھائی کیا معنی پشتوں والوں؟ ہاں ویسے تو کئی ہوگا لیکن ہمارے والا معنی پشتوں میں بھی نہیں مل سکتا. چلو میں آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں، پشتوں والوں میں بھی آپ کو بھی سمجھاتا ہوں. کسی کا چھوٹا کوئی رشتہ دار ہو، رشتہ دار چھوڑو، کسی کا کوئی تعلق دار ہو اور اس کے ساتھ اس کی بہت محبت ہو، وہ بچہ ہے اس کے ساتھ اس کے بہت محبت ہے. اب وہ کھیل رہا ہے جہاں، اور یہ ویسے پیار کرتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ خیال کرنا متا تو دھوپتے جا با میں، متا تو دھوپتے جا میں، خیال کریں کہیں دھوپ پر نہ چلے جانا، خیال کرنا. وہاں پر لفظ بولتے ہیں متا تو دھوپ پر نہ چلا جائے، متا تو دھوپتے نہ جا میں. اب مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف اظہار پیار. یہ نہیں ہوتا کہ وہ چلا جائے گا دھوپ پر یا نہیں جائے گا، اس سے کوئی سروکار ہی نہیں. مقصد ہوتا ہے صرف اظہار محبت. جہاں نبی پاک تو چھوڑ سکتے ہی نہیں تھے، بعد ما یوحى الیک کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے تھے. اللہ نے اظہار محبت کے طور پہ فرمایا میرا پیغمبر خیال کرنا متا تو چھوڑ با میں انہاں سوراں دے کولو ڈر کے، انہاں بےایمانہ سورا تو ڈر کے متا کوئی حصہ چھوڑ با میں، خیال کرے نہ بھی پرواہ نہ کریں. بھلا اللہ کا تارکن ہے، شاید کہ تو متا تو چھوڑ با میں بازا کچھ ما یوحى الیک، وہ جو بئی کیا گیا طرف تیرے، یا آنکھاں دینوں تے سناما نو. کیا ہے آنکھاں دینوں تے سناما نو. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ پنجابی پٹھان بھی سمجھ گئے کہ نہیں؟ مختصر معنی نہیں پڑھی. مختصر معنی میں مخاطب ایک کو کیا جاتا ہے سنایا، دوسرے کو جاتا ہے سنایا تو جاتا ہے بہو کو، اور مخاطب کس کو کیا جاتا ہے؟ بیٹی کو. اس کو کہتے ہیں اونچا کر کے ذرا پتہ چلے، اونچا کر کے بولو. ہاں اللہ سنا تو پیغمبر کو رہے ہیں، لیکن بقید خطاب تو نبی کو کیا، لیکن سنا مولویوں کو رہے. او مولویوں کچھ مسئلہ چھوڑ نہ دینا، اللہ کا شاید کہ تارکم بعض ما یوحى،
بعد کو نہ چھوڑنا، کچھ نہ رہ جائے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، چھوڑ نہ دینا اپنے بیان میں. وہ کوئی سمجھے بھی ہو یا نہیں. تارکم بعد ما یوحا، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، نہ چھوڑ بیٹھنا صوفیو. وضائکم بہ صدرک، اور تنگ ہوتا ہے ساتھ اس کے دل تیرا، سینہ تیرا. ان یقولو، یہ کہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنز. ہاں بھئی معلوم ہوتا ہے کہ اثرات بڑے ہوتے ہیں. یہ جب مسئلہ بیان کرو گے نا، نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، میرا پیغمبر تیرا سینہ ہم نے کھول دیا، وہ بڑا کھول دیا. لیکن اس کے باوجود بھی ضائقم بہ صدرک، سینہ کھل بھی گیا. مصیبتیں اتنی آتی ہیں مسئلہ کے بیان پر، مشکلات، دشمن، دھمکیاں، سارا جہان ایک طرف ہو اور ایک آواز ایک طرف ہو، بڑا مسائل ہوتے ہیں. فرمایا میرا پیغمبر کہیں دل تیرا تنگ نہ ہو جائے، کہیں بازا ماجوہا کو چھوڑ نہ بیٹھے. یہ بازا ماجوہا یہی توحید ہے، کہیں توحید میں ذرا برابر فرق نہ آ جائے. کیوں کہ یہ جو مطالبے کرتے ہیں، یہ جا اعتراض کرتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا ہوں پر اس کے کنزل، کوئی خزانہ اگر نبی ہوتا اس کے پاس خزانہ ہوتا یا آتا ساتھ اس کے ملکن فرشتہ. انما انت نذیر، آپ نہیں مگر نذیر، نہیں ہے سوائے اس کے مگر نذیر. اور اللہ ہر چیز پر وکیل ہے، مختار. ام یقولون افترا، کیا کہتے ہیں گھڑ لیا اس نے. قل فاتوا بعشر صور مثلہ، فرما دیجیے بس لے آؤ 10 صورتیں مثل اس کے، مفتریات، گھڑی ہوئی. یہ چیلنج، تدریج پہ چیلنج ہے، چیلنج کے اندر تدریج ہے. پورا قرآن لاؤ، 10 صورتیں لاؤ. فاتوا بسورۃ، ایک صورت لاؤ. فلیاتوا بحدیث، ایک آیت لاؤ. فاتوا بعشر صور مثلہ مفتریات، کھڑی ہوئی، بنائی ہوئی. اور بلاؤ جس کو بلا سکتے ہو، من دون اللہ، سوا اللہ کے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فإن لم يستجیبوا لکم، متعلق جواب شکوہ کے میرے پیغمبر اگر یہ تیری چیلنج کو قبول نہیں کرتے، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، بات ثابت ہو گئی یہ قرآن منزل من اللہ ہے. فَاعْلَمُوا، اور یقین کر لو سوائے اس کے نہیں کہ اتارا گیا ہے اللہ کے علم یعنی وحی سے. اور وہ مسئلہ کیا ہے، کون سا مسئلہ لایا، اور یہ بھی یقین کر لو اللہ الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ سوا اس کے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا ہو تم مسلمون، اسلام لانے والے، فرما بردار بننے والے. من کانا یرید الحیات الدنیا، زجر ما تخفیف اخروی، وہ شخص جو ارادہ کرتا ہو حیات دنیا کا، وزینتہا، اور دنیا کی زینت کا. پھیر دیں گے ہم طرف اس کے اعمال اس کے، فیہا، اس دنیا میں، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، بس وہ اس میں کمی نہیں کیے جائیں گے. کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں کہ من کانا یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کا ارادہ کرے. کیا مطلب؟ اعمال خیر سے مقصد دنیا کمانا ہو. قاری ہے اور ملازمت ڈھونڈ رہا ہے کہ بچے بھوکے ہیں، غریب آدمی ہوں. کئی قاری بے ایمان تشریف لاتے اور وہ کہتے ہیں مولوی صاحب جگہ بنا دو. جی بچے بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، کاروبار کوئی نہیں. تو اس کو کہنا چاہیے بے ایمانہ گدھا ریڑی لگا لے، کاروبار کوئی نہیں. اگر کاروبار ہی بنانا ہے، دنیا کا تھوڑا کاروبار ہے. مسجد اور مدرسے اور قرآن کو ذریعہ تجارت بنانا ہے تو پھر گھر مر اور کوئی دنیا کا کاروبار کر. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، یہ امیر شریعت، ان کہتے تھے کہ میں
سفر کر رہا تھا، گاڑی میں سوار ہوا، گاڑیاں اس وقت بہت کم تھی، تو وہاں پر کچھ کنجریاں سوار ہوئی، گاڑی پر کنجریاں سوار ہوئی۔ کنجریاں جانتی تھی شاہ صاحب کو، اور شاہ صاحب تو ویسے بھی مشہور شخصیت تھے ہر اعتبار سے۔ اب وہ ابتدان تو کنجریاں بیٹھی ادب کر کے، لیکن کنجری کو کب تک ادب ہے؟ وہ شاہ سے بیٹھے رہے، آگے سے کپڑا کر لیا، اور تو گاڑی نہیں تھی، چپ کر کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے پاس مٹھائی تھی یا کوئی فروٹ، وہ فروٹ شروٹ مٹھائی آپس میں کھانے لگی، اور شاہ صاحب کو چھیڑنے کے لیے کہتے ہیں شاہ جی یہ آپ بھی لیں، آپ بھی کھائیں۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بزرگ آدمی تھے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں کھاتا۔ تو وہ کنجری کہنے لگی، شاہ صاحب خود سناتے تھے، کنجری کہنے لگی کہ شاہ جی کیوں نہیں کھاتے، یہ کھا لو، یہ ٹھیک ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن تم مولوی جتنا حرام کھاتے ہو اس درجے کا یہ حرام نہیں ہے۔ تم جو مولوی حرام کھاتے ہو اس درجے کا یہ حرام نہیں، تم سے کم درجے کا ہے۔ کیسے؟ انہوں نے کہا یہ پیسہ ہم نے لیا اپنی عزت بیچ کر، یہ ہماری عزت کا پیسہ ہے، اور تم تجارت کرتے ہو خدا کا قرآن بیچ کر، تم اللہ کی کتاب کو بیچتے ہو، اور ہم نے تو اپنی عزت بیچی ہے، اس لیے جو تمہاری کمائی ہے وہ ہماری کمائی سے زیادہ حرام ہے، اس لیے مہربانی کرو کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں ایسا لاجواب کبھی نہیں ہوا کہ اس کی بات دیکھ کر۔ آج یہی حال ہے، اکثر کا یہی حال ہے، برکات شرکات کوئی بھی نہیں، جس کو بھی بات کرو سب سے پہلے وہ کہے گا تنخواہ کتنی ہوگی، اور اگر اس کو کہے فلانی جگہ پہ 100 روپیہ زیادہ ہے، یہ آدمی گیا۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی میں ہے، ایک مدرسہ میں پڑھاتے تھے دیوبند میں، اور ایک بہت بڑا نواب کو پتہ چلا اس دارالعلوم بنانا چاہتا تھا۔ یہ اصل میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ دیوبند کے بانی حضرت نانوتوی نہیں، مشہور ہے بانی، دیوبند کے بانی حضرت نانوتوی نہیں، مدرس حضرت نانوتوی ہے۔ دیوبند کے بانی تو ایک بھائی صاحب ہے، اس نے بنایا ہے، لیکن غلط مشہور ہے، ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ بانی دارالعلوم دیوبند ہماری زبان پہ بھی آ جاتا ہے، لیکن دیوبند کے بانی حضرت نانوتوی نہیں، یہ بات ذہن میں رکھو۔ دیوبند بن گیا تھا، حضرت نانوتوی دیوبند کے مدرس ہیں، یہ بات سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں خیال کرو۔ حضرت نانوتوی کے پاس آ گیا، نواب آ گیا، کہا کہ آپ کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ حضرت نے بتایا 300 تھی یا کتنی اس زمانے میں 300۔ تو نواب حضرت کو کہتا ہے کہ آپ میرے پاس آ جائیں، مدرسہ میں چلو سبق پڑھائیں، اور مدرسہ بھی آپ کو دیتا ہوں، اور جہاں جو تنخواہ ہے 3 حصے وہاں تنخواہ میں زیادہ دوں گا۔ مثلا جہاں پر اگر 300 ہے تو میں 900 روپیہ تنخواہ دوں گا، اور بھی سہولیات دوں گا۔ حضرت نانوتوی نے ایسے دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں نواب صاحب تو مجھ سے دشمنی کرنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے کیوں؟ فرماتے ہیں میری تنخواہ ہے 300، مثال کے طور پہ 100 میرا خرچہ ہے، گھر والوں کا اپنے گھر کا خرچہ ہے، اور 100 اس کے لیے میں کتابیں خرید لیتا ہوں، مدرسے کی خدمت کرتا ہوں، 100 میں غریب مسکین جو ہے ان کو میں تقسیم کر دیتا ہوں، یہ ایک میری ترتیب ہے۔ اب جب آپ 900 دیں گے تو اس کو میں کدھر کروں گا؟ آپ جو 900 روپیہ دیں گے اس کو میں کدھر کروں گا؟ یہ جو 200 ہوتا ہے اس کو بھی میں بڑی مشکل سے خرچ کرتا ہوں، ٹائم ہی نہیں ہوتا، کبھی کس کو دینا پڑتا ہے کبھی کس کو، مجھے تو 100 چاہیے۔ اب یہ اس سوچ کے بھی لوگ گزرے ہیں، اور پھر اللہ کی ان پہ رحمتیں بھی ہوئی ہے، ان کا فیض بھی جاری ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم ہوتے تو ہم کہتے بتانا کسی کو نہیں، رات کو گاڑی لے کے آ جا، میں اپنے محتمم سے فیصلہ کر دوں گا، پھر منہ سجا کر میرا جی گھر مسئلہ ہے، بڑا مسائل ہے جی، مہربانی کرو جی میں چھٹی۔ ابے تو چھٹی لینی کیا ہے، بیگ اٹھایا گیا، چھٹی کیا؟ طالب علم اور مولوی طبقہ بالکل غیر ذمہ دار ہے، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں، ساری دنیا مر جائے، پوری دنیا الٹی ہو جائے، سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک ڈیوٹی ادا کرے،
ان کی ڈیوٹی کھانا، اچھا چلو شکایت تو نہیں ہو رہی، آپ کی بات نہیں، عام طور پہ عمومی بات ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ من کانا یرید الحیات الدنیا، بہت بڑا باب آ رہا ہے آیت میں۔ اللہ فرماتے ہیں کار خیر میں، نیک اعمال میں مقصد اگر دنیا ہے، وہ جو حدیث بھی اسی سے آتی ہے، جو آدمی دین سیکھا اور مقصد دنیا تھی تو لم یجد عرف الجنہ، اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ یہی آیت مضمون ہے، من کانا یرید الحیات الدنیا، وہ شخص جو چاہتا ہو ہجر کے اپنے اعمال خیر سے دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور دنیا کی شہرت ٹیپ ٹاپ، نیک نامی جا، نوفی الیہم اعمالہم، پھیر دیں گے ہم طرف اس کے اعمال کی جزا، فیہا، اس دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون، وہ اس میں کمی نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے اعمال کا بدلہ بھی دنیا میں دے دیتا، آخرت میں کوئی چیز اس کی نہیں۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی لوگ ہیں نہیں واسطے ان کے فی الآخرہ، آخرت میں، الا النار، مگر آگ، حبط ما صنعوا فیہا، حبط، ایک بات ذہن میں رکھ لو، ایک کام آپ نے پیدا کر لو، پوری زندگی کبھی مار نہیں کھاؤ گے کسی میدان میں بھی۔ وہ بات یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ کے لیے مخلص کر لو، اللہ کے دین کے لیے دل کو مخلص کر لو، اس میں کوئی غرض نہ رہے، اللہ کا دین ہی رہ جائے۔ اس ایک چیز پر اگر پکے ہو جاؤ، دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ دین کے کام کرنے کی توفیق بھی دے دے گا، وسائل بھی دے دے گا، قرآن کے ساتھ نسبت بھی دے دے گا، مرید بھی دے دے گا، دنیا بھی دے دے گا۔ اور یہ میری بات کے نوٹ کر لو، نوٹ کر کے اس کو ذہن میں بٹھا لو، دنیا ایسا برا محبوب ہے اور ایسا بے وفا محبوب ہے، جو آدمی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا کبھی بھی اس کے ہاتھ نہیں آتی، وہ آگے بھاگتی ہے، اور جو دنیا کو پیچھے چھوڑ کے دوسری طرف چلتا ہے، دنیا خود بخود اس کے قدموں میں آتی ہے، دنیا آئے گی۔ امام راضی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنا واقعہ لکھا، کہتے ہیں میں بڑا غریب تھا، امام راضی، میرے پاس پیسے کوئی نہیں تھے، تو بہت غریب تھا، کہتے ہیں میں نے قرآن کی تفسیر لکھنی شروع کی، اپنی نیت خالص کی، پہلے فلسفہ، منطق، ہر طرف پھرتا رہا، لیکن راضی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نیت خالص کر لی، قرآن کی تفسیر سورہ فاتحہ کی ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ بادشاہ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ آپ ذرا مجھے ملیں، اور اس سے ہی پیسوں کی بارش شروع ہو گئی، درہم دنانیر کی۔ مجھے جانتے امام راضی کہتے ہیں کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ نے غیب سے خزانے کا انتظام کر دیا۔ آج بھی تجربہ کر لو، اگر آپ، ایک تو ہے کہ زیادہ دنیا مانگنی نہیں، زیادہ دنیا آدمی کو خراب کرتی ہے، ذلیل کرتی ہے، دنیا اتنی ہو کہ آدمی کسی کا محتاج نہ ہو، اور اپنا دین کے کاموں میں وہ خود کفیل ہو، دین کا کام اپنی مرضی کے مطابق کر سکتا ہو، بس اتنی مانگو اللہ سے۔ لیکن شرط یہ ہے اپنے آپ کو مخلص بنا لو، اللہ کے ساتھ مخلص بن جاؤ، اور جو دین کا کام کرو نا تو صرف خدا کی رضا کے لیے، کوئی کام ہو دین کا اس میں کوئی رلا نہ ہو، ایک ہی وظیفہ ہے، اس وظیفے پہ پکے ہو جاؤ، پھر دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ آج ساری نحوست ہی یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ مخلص نہیں، اللہ کی نصرت بھی پھر ہمارے ساتھ نہیں، ہمارا ہر کام کے اور مقصد ہیں، اللہ کو ہم نہیں پوچھتے۔ تو ذرا آدمی مخلص بن کے پھر خدا کے ساتھ وفار اور معاملہ کر کے دیکھے۔ اس آیت میں یہی عنوان ہے کہ اپنی عبادات میں اخلاص پیدا کرو، عبادات یا اعمال خیر
دنیا مقصد نہ ہو. یہ صبح صبح نماز پڑھتے ہیں دکاندار، کیوں؟ کہتے ہیں صبح والی نماز نہ پڑھے تو دکان پر برکت نہیں، سودا نہیں. اب یہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا، دکان کے لیے پڑھ رہا ہے. ایک آدمی ساری زندگی وظیفہ پڑھتا ہے، یہ وظیفہ جی راتی آپ نے اتنی صورتیں پڑھنی ہیں. ایک ہے خدا کے لیے پڑھے، اور ایک ہے کہ جنات تابع ہو رہے ہیں، جنات کو تابع کر رہا ہے. ایک یہ ہے کہ اور کوئی عملیات میں لگا ہے کہ پیسے آئیں گے. ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. ایک معنی یہی ہے اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا. برباد ہو گئے وہ نیک اعمال اس میں، وباطل ما کانوا یعملون، اور بالکل باطل ثابت ہوگا جو تھے وہ عمل کرتے. افمن کان علی بینۃ من ربہ، آیا وہ شخص دعویٰ رابع مسئلہ واضح ہے جو نہیں مانتے، ضدی ہیں. افمن کان، آیا وہ شخص کہ ہو علی بینۃ، اوپر بیان کے، بینہ دلیل عقلی کے، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، ویتلو ہو یتبعہ اس کی تابع داری کرتا ہو، شاہد اس کے پیچھے لگا ہوا ہو ایک گواہ بھی، من ہو اس اللہ کی طرف سے، من اللہ، ومن قبل ہی کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی، امام و رحمہ، امام اور رحمت. اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں. ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور جو کوئی کفر کرے گا جماعتوں میں سے، سب فرقوں میں سے، بس آگے موعد اس کا، وعدہ اس کا، فلا تک فی مریۃ منہ، بس نہ ہونا بیچ شک کے، من ہو اس سے، یعنی توحید سے. انہ الحق من ربک، بے شک وہ مسئلہ توحید وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. لیکن اکثر لوگ لا یؤمنون، مانتے نہیں ہیں، ایمان نہیں رکھتے، یعنی ضد سے نہیں مانتے. مسئلہ کھلا ہوا ہے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو گھڑ لے اوپر اللہ کے جھوٹ. اولئک یعرضون علی ربہم، یہی لوگ ہیں جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے روبرو. ویقول الاشہاد، اور کہیں گے اشہاد ملائکہ یا رسل، علی الاعلان، ہؤلاء الذین کذبوا، یہ وہ بے ایمان ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اپنے رب پر. الا ادخال الیہ، خبردار لعنت ہو اللہ کی، علی الظالمین، ظالموں پر. الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ ظالم جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور تلاش کرتے ہیں ایواجا، اللہ کی راہ میں کجی، یعنی توحید میں کیڑے نکالتے ہیں اور توحید پر اعتراض کر کے اس کو متنازع بناتے ہیں. ہم بالآخرۃ ہم کافرون، یہی لوگ ہیں سبب ثالث، وہ آخرت میں، آخرت کے ساتھ بھی انکار کرتے ہیں. اولئک، یہی لوگ ہیں جو نہیں ہیں بھاگنے والے زمین میں اور نہیں ہے واسطے ان کے اللہ سے، بن اولیاء، کوئی بھی چھڑانے والا. بڑھا دے گا واسطے ان کے، بڑھائے گا واسطے ان کے عذاب. ما کانوا یستطیعون السمع، ما کانوا، مارے نفرت کے نہیں طاقت رکھتے تھے، السمع، سننے کی، وما کانوا یبصرون، اور نہیں تھے دیکھ سکتے، دیکھتے بھی نہیں. یعنی کیا مطلب؟ ادرا، اور نہ آپ سیدھا راستہ ان کو سوج پڑتا تھا، نہ کسی کی سن کے چلتے تھے، نہ خود سمجھ سکتے تھے. غیر مقلد، مجتہد وہ ہوتا ہے جو خود مسئلہ سمجھے، مقلد وہ ہوتا ہے جو سمجھنے والے کا سن کے مان لے. غیر مقلد وہ ہوتا ہے جو خود سمجھ بھی نہ سکے اور سمجھنے والے کی مانے بھی نہیں. اور بزرگوں سمجھو کتنی مخلوقیں ہیں؟ تین. ایک مجتہد، مجتہد وہ مخلوق ہے جو خود مسئلہ سمجھے، اور دوسرا کیا ہے؟ مقلد. مقلد وہ ہے جو خود نہ سمجھ سکے لیکن سمجھنے والے پر
اعتماد کر لے. اور تیسری مخلوق ہے غیر مقلد. غیر مقلد وہ مخلوق ہے جو خود سمجھ نہ سکے اور سمجھنے والے پر اعتماد نہ کرے. اللہ نے پورے قرآن میں نجات کے دو راستے بتائے، یا خود سمجھے یا سمجھنے والے کے پیچھے چلے، یا خود سمجھے یا سمجھنے والے کے پیچھے چلے. اگر خود سمجھ نہیں سکتا پھر سمجھنے والے کے پیچھے چلے، اور جو سمجھتا بھی نہیں اور سمجھنے والے کے پیچھے بھی نہیں چلتا ہم اسے غیر مقلد کہتے ہیں، اور شرع کی اصطلاح میں وہ اصحاب النار ہے، وہ جہنمی ہے. اب دیکھو یہاں پر ذکر کیا لا یستطیعون السمع، پہلا طریقہ لا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، دونوں ذکر کیے. مطلب ہے نہ آپ سیدھا راستہ ان کو سوجھ پڑتا ہے، خود بھی نہیں سمجھتے، اور لا یستطیعون السمع، دوسروں کی سن بھی نہیں سکتے، سن کے بھی نہیں مانتے، خود بھی نہیں سمجھتے. دوسرے مقام پہ بھی آیا لو کننا نسمع اور نہ کہ لو ما کننا فی اصحاب، ہائے کاش ہم سمجھتے ہوتے یا سمجھنے والے کے پیچھے چل رہے ہوتے تو آج جہنم میں نہ آتے. جہنم میں تب آئے ہیں کہ نہ سمجھا اور نہ سمجھنے والے کے پیچھے چلے. وما کانوا یبصرون، اس آیت کو بھی ذہن میں رکھنا، مسئلہ تکلیف میں کام آئے گی. اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو گئے وہ الہ اور معبودان باطلہ جن کو الہ سمجھتے تھے، کھڑا کرتے تھے. لا جرم، یقیناً، انہم فی الآخرہ، بے شک وہ آخرت میں وہی ہے سب سے زیادہ تباہ کار، الاکثرون، نقصان اٹھانے والے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، کام کیے بھلے. وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ اور شان بڑی عجیب آ گئی. ان الذین آمنوا، بس کی اچھا، ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ مانا، عقیدہ درست کر لیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور کام کیے بھلے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور عاجزی اختیار کی اپنے رب کے سامنے، جھک گئے اپنے رب کے سامنے. اولئک اصحاب الجنہ، یہاں پر خیال کرنا، یہاں اصل جو مقصود ہے اخبتو بیان کرنا ہے. آمنو پہلے بھی آ رہا ہے، آمنو اور عامل الصالحات وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جہاں پر جو مقصودی قید ہے اخبتو، عاجزی پر جنت کی بشارت ہے. او بزرگو کیا سمجھو، عاجزی پر، جنہوں نے اللہ کے سامنے عاجز ہو گئے، عاجزی اختیار کی. اور اس کے مقابل کبر کی سزا جہنم ہے. من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، تو جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ فرماتے ہیں جہاں جنت مل رہی ہے اخبتوا الی ربہم، سبحان اللہ، اخبتوا الی ربہم. آپ یہ بات ذرا سوچو، جو جنت والے ہوتے ہیں نا ان کی علامات سے بھی پہچانے جاتے ہیں، ان کی کچھ علامتیں بھی ہوتی ہیں. اخبتوا الی ربہم، ان میں تناؤ اکڑاؤ نہیں ہوتا، وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے درخت لدا ہوا ہو پھلوں سے اور جھکا ہوا ہو. جب خدا کا معاملہ آتا ہے تو وہ لوگ جھکے جاتے ہیں، اور خدا کے معاملہ میں وہ لوگ، ان کی حالت عجیب ہوتی ہے. اخبتو، عاجزیاں کرنے والے ہوتے ہیں، دبنے والے ہوتے ہیں اپنے رب کے سامنے، اور جھکے جھکے رہتے ہیں، عاجزی ان کے ساری. اور ہٹو بچو والے اور کار فر والے، تاں ٹوں والے، یہ جنتی مال نہیں ہے اب تک کا، یہ صرف دھواں دھاری اور صرف تیپ تاپ ہے. جنت والے ہوتے ہیں، خدا کی قسم ہم نے دیکھا جن کو دل مانتا ہے کہ وہ جنتی تھے. حضرت نیلوی شاہ صاحب، ہمارے جتنے اساتذہ اکابر گزرے، ہم نے جو دیکھا تو، اور قرآن جو اولیاء اللہ کی صفات بیان کرتا ہے، ایک ایک صفت ان لوگوں میں ہم نے دیکھی. ایسی عاجزی،
ایسی انکساری میں آپ حیران ہو جائیں گے. ایسی ایسی باتیں جو جہاں بیان کرنے کی بھی قابل نہیں، اس حد تک ان کی عاجزی اور انکساری تھی. اور واقعی وہ اولیاء اللہ کا گروہ تھا اور ان کے اندر یہ شان تھی اخبتوا الی ربہم. ہمارے استاد حضرت مولانا محمد یونس نعمانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت اس زمانے میں، یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا کہ میرے استاد تھے، اس لیے آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اس زمانے میں حضرت نعمانی صاحب سے بڑا عالم اس زمانے میں کوئی نہیں تھا. یہ پکی بات ہے، چاہے کوئی ناراض ہو جا راضی. نعمانی صاحب رحمہ اللہ کا ایک مقام تھا، مولانا شیر محمد صاحب پنڈ سلطانی والے، یہ بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم. حضرت نعمانی صاحب کے استاد تھے اور بڑا سخت مولوی تھا، مسئلہ صرف میں مارتے بڑا تھے، تھے بڑے نیک اللہ والے. تو صرف ان کی مشہور تھی. اور وہاں پر وہ خود کہتے تھے طالب علموں کو کہ نعمانی پڑھا تو میرے پاس ہے، لیکن میں بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ مولوی شیر محمد بہت پیچھے ہے. نعمانی صاحب علم میں بہت آگے نکل گئے. اور یہ بات حقیقت تھی کہ واقعتاً حضرت نعمانی صاحب کو پہچانے کم آدمیوں نے. ان کا تعارف عام لوگوں کے سامنے مناظر کی حیثیت سے کہ اچھے مناظر تھے، بس یہ ہے، باقی صفات کا کسی کو پتہ ہی نہیں. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم میں جتنے اوصاف ہونے چاہیے وہ سارے کے سارے علی وجہ الاتم حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ پر کے اندر موجود تھے. اتنا حوصلہ ان کا، جو کچھ بھی ہو جائے سوال نہیں پیدا ہوتا کبھی حوصلہ ہارا ہو، کبھی کچھ. حلم کا پہاڑ تھے. ہم جاتے کٹھے پروگراموں پہ، کئی جگہ ایسی ہوتی کہ وہاں پروگراموں والے ہمیں کرایہ تک نہیں دیتے، اپنی گاڑیاں لے کے جاتے. اب آپ اندازہ کریں، جب گاڑی ہمارے پاس تو اتنے پیسے کدھر سے آئے کہ روزانہ ہم ادھر سے جائیں، اور جائیں بھی 10 گھنٹے کے سفر پہ، 12 سارا ڈیزل پٹرول گاڑی کرائے پہ. گاڑی کا کرایہ 20-25 ہزار روپیہ تو وہ کرائے پہ نہیں آتا اتنے لمبے سفر پہ. کئی ایسے مناظروں پہ جاتے، لیکن آگے ساتھی ایسے ہوتے ہیں، کچھ جان بوجھ کے لاپرواہی کرتے، کچھ ویسے مزاج سے واقف تھے کہ چلو خیر ہے، یہ مانگنے والے نہیں. تو ایک دفعہ ہم گئے، بہت علاقے کا نام نہیں لیتا، بہت دور علاقے، بہت دور علاقہ، یعنی میرے مدرسے سے اس علاقہ تک کم از کم آنے جانے کا 25 گھنٹے کا سفر تھا. آنے جانے کا گاڑی بھی ہم کرائے پہ لے گئے، چلے گئے. مناظرہ تھا، اچانک مناظرے پہ نعمانی صاحب تھے، میں تھا اور چند ساتھی تھے. وہاں پر ہم رہے، ساتھیوں کے پاس 2 دن رہے. وہ گاڑی والا بھی رہ گیا. اب جب واپس آنے لگے تو ان گاڑی والوں نے کوئی کرایہ تک نہیں پوچھا. وہ جو ساتھی تھے وہاں کے، اللہ جانے غریب تھے یا کیا مسئلہ ہے، بارہ انہوں نے نہیں پوچھا. اب اس گاڑی کا کرایہ بنتا تھا تقریباً 23,000 روپئے، اس کا کرایہ. واپس آ گئے. جب مجھے نہیں پتا تھا، میں نے کہا شاید استاد جی سے ان کا کوئی معاملہ ہوگا. جب ہم مدرسے میں پہنچے تو استاد جی مجھے کہتے ہیں گاڑی والے کا کرایہ بھی دینا ہے. مجھے صحیح غصہ آیا ہے، صحیح غصہ. میں نے کہا تو انہوں نے جہاں گئے تھے انہوں نے کرایہ بھی نہیں دیا. 2-3 دن ہم نے سبق بھی خراب کیے اور بھاگ رہے ہیں. ہم ان سے اپنا پیسہ تو نہیں لیتے نا، لیکن کرایہ تو حق بنتا ہے ان کا دینا. ہم کہاں سے لے کرایہ؟ تو میں نے صحیح 2-4 اچھی سی ان کو سنائی نا. وہ جو مہمان تھے، میزبان تھے ہمارے، میزبانوں کو مجھے کہتے ہیں خاموش ہو جا، خاموش. میں نے کہا استاد جی خاموش کیا، ان کے ایسے تیسے فلاں فلاں. صحیح پھر جو غصے میں ہوتا ہے 2-4 اچھی کر کے سنائی. تو مجھے کہتے ہیں بالکل غصے مجھے ہوتے ہیں، خبردار کوئی بات نہ کرنا، چپ کر جا، میں خود کرایہ دوں گا، بالکل نہیں ہلنا. اچھا مجھے بھی غصہ تھا آ رہا اس وقت، تو میں نے پیسے دے دیے. بعد میں جہاں سے میرے پاس کہہ رہا تو پیش ہے، کیونکہ غصے میں استاد جی نے بھی مجھے بات کی، لیکن مجھے بھی بہت اس وقت غصہ تھا. میں نے ان کو
وہ جو میزبان تھے ان کو 2-4 گالیاں سنیں اچھی سی. ہم سے تو برداشت نہیں ہوتا بزرگوں, یہ بڑے بزرگ تھے, وہ بہت حوصلے والے تھے, ساری برداشت کر جاتے, ہضم کر کے. تو اب میرے پاس آئے بغیر اطلاع کے, کوئی مجھے بتایا سکھایا نہیں. جب پہنچا مدرسہ میں نے دیکھا حضرت آگے, تو آپ بڑے ہنستے کھیلتے, اتنے کچھ بات نہ بھی ہوتی, ہنس رہے, بڑے ہنستے کھیلتے. بیٹھ گئے. رات کو مجھے کہتے ہیں کہ بات سنو, میں کیوں آیا ہوں. کیوں؟ کہتے آپ کو ایک بات سمجھانی, اگر دین کا کام کرنا ہے نا تو پھر اونٹ جتنا حوصلہ رکھنا ہوگا. انہوں نے کرایہ نہیں دیا اور آپ گالیاں اپنی زبان بھی گندی کر رہے تھے, ان کو گالیاں نکال رہے تھے. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ ہمارے دینی بھائی ہیں اور ہمارے اپنے ساتھی ہیں. اگر کوئی ساتھی غریب ہو وہ نہیں تو اللہ پیسے دے دیتا ہے, اس میں کیا ہے. انہوں نے کرایہ. اب میں بیٹھا, میں بھی اندر سوچ رہا, پسینہ بھی مجھے آ گیا. اتنی بڑی غلطی پر اب استاد تو پیش آئے اور وہ سمجھا رہے. تو اب یہ چیزیں بزرگوں برداشت کرنا بڑی مشکل ہے. وہاں اٹک میں تھے, ہمیں تو کوئی روٹی نہ دے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دستی بم اور سب کو اڑا دیا جائے. تو ایسے تو کام نہیں چلتا. جہاں پر تو حوصلہ چاہیے, پورا اونٹ والا حوصلہ, وہ ہوگا تو کام چلے گا. وہاں پر اٹک میں ایک مقام پہ گئے, حضرت قاضی اسمت اللہ صاحب تھے اور حضرت رومانی صاحب, غیر مقلدوں کے ساتھ مناظرہ تھا. 2-3 راتیں رہے وہاں. استاد رومانی صاحب رحمہ اللہ مجھے بتاتے ہیں تربیت تک کبھی میں نے نہیں سنا کہ استاد کی زبان پر کسی کا شکوہ آیا ہو. ہاں, تربیت کرتے ہوئے استاد پھر باتیں کرتے تھے اور پھر کئی واقعات جب کھل پڑتے تو بڑے واقعات سناتے, لیکن کرتے صرف نصیحت. اور آپ حیران ہوں گے, آج کل مولویوں کی محفل میں بھی دین کی بات کوئی نہیں ہوتی. مولوی بیٹھے ہیں, سیاست چھڑی ہوئی ہے. کچھ مولوی ہیں, ہاں بھائی فلانی گاڑی کتنے کی آئی ہے, یہ گاڑی کتنے کی, وہ گاڑیوں کے پیچھے لگے کوئی سیاست میں. حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ اور ہم عشاء سے بیٹھتے تھے, صبح تک گپیں ہوتی تھی, صبح تک پکی گپیں, لیکن کبھی دنیا کا استاد ذکر نہیں کرتے تھے, کبھی نہیں, کبھی نہیں. اور دنیا کا ذکر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ساری رات میں جو اپنے آپ کو مشاہدہ بتا رہا ہوں, کبھی دنیا کا ذکر نہیں چلا. بالکل, ہم کبھی چھیڑتے بھی صحیح نا, دنیا داری فلانا اس طرح کی, فلانا اس طرح سے, چھوڑ فلانا اس طرح, اپنی بات کا. اچھا, پھر لطیفے ہوتے وہ بھی دینی, ساری گپیں علماء کی, دین کی, مسائل کی. پھر اس شخص میں ساتھیوں کے ساتھ رہنے کا, یہ جتنے مولوی تھے سب حاصل تھے, بات صاف ہے, اپنے بھی دوسرے بھی. کوئی بھی نعمانی صاحب کو برداشت نہیں کرتا تھا, بالکل نہیں کرتا تھا. مخالف سے مخالف تھے, اور جو اپنے ہوتے ہیں یہ مخالفوں سے بھی سخت ہوتے ہیں. مخالف تو ویسے مخالف ہے, کبھی کبھی تذکرہ کرتے پھر ہنستے تھے, کہتے پتہ نہیں جہاں ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پر جاتے بھی ہم ہیں اور ہم کسی پہ احسان بھی نہیں لگاتے, لیکن یہ لوگ کیوں میری مخالفت کرتے ہیں. اب اتنا زور ہوتا تھا مدرسے میں, طالب علموں کو مدرس کہتے اگر نعمانی صاحب کے پاس دورہ پڑا تجھے جہاں پر داخلہ نہیں ہوگا. نعمانی صاحب کے پاس دورہ پڑا, پورے اشاعتی بھی دور لگاتے نعمانی صاحب کے پیچھے, ادھر کوئی بھی نہ جائے دورہ پڑنے, اور دوسروں کا تو ویسے زور ہوتا. اور پوری تحریک چلتی پنجاب میں, مدارس میں, جو اللہ کے فضل سے اب ہمیں وراثت میں وہی چیز جہاں اس کے لیے مل گئی, تو جہاں جیسے زور لگتا ہے تو وہاں پر بھی. لیکن یہ چیزیں یہ مٹنے سے مٹا نہیں کرتا. ہم بھی ہر سال حضرت شیخ القرآن بھی روتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے دوست اتنا پراپاگنڈا کرتے ہیں, اتنا. میں سوچتا ہوں یا اللہ پتہ نہیں طالب علم آئیں گے یا نہیں, ذہن میں یہی بات ہوتی ہے پتہ نہیں کوئی جہاں پڑھنے آئے گا یا نہیں. اور پھر کہتے ہیں یا اللہ پتہ نہیں تو نے یہ کہاں سے بھیج دیے, مجھے تو وہاں گمان میں بھی نہیں تھا, یہ بھی آ جائیں. بات یہی ہے, سب لوگوں نے مخالفت کی لیکن کبھی
نعمانی صاحب کی منہ سے ہم نے کسی کی مخالفت نہیں سنی. جہاں مسئلے کا موقع آتا پھر ڈٹ جاتے، اپنا ہوتا یا بیگانہ، لیکن ذاتیات کو چھوڑا کرتے تھے. تو آپ کو یہ باتیں صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ اصل بات اخبتوا الی ربہم کی کر رہا تھا. اتنا بڑا عالم، لیکن خدا کی قسم جب ہم میں بیٹھتے تھے تو جس طرح آپس میں دوست گپے لگاتے ہیں، کبھی یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ استاد ہیں ہم شاگرد ہیں. ماحول ہی ایسا بنا دیتے تھے، استادی شاگردی کی حدود رہتی نہیں تھی، بالکل دوستوں والا ماحول. تو اگر یہ بات ہمارے اندر بھی آ جائے، اپنے شاگردوں کا بھی احترام ادب، اپنے اساتذہ کے ساتھ بھی تعلق، بڑوں کے ساتھ بھی تعلق، تو یہ اصل عاجزی اور اخبار، یہی ہے حسن خلق کہ آدمی اپنے آپ کو بچا دے. جب تک اندر تکبر ہے اور تکبر نکلتا نہیں، اس وقت تک آدمی میں اخبات نہیں آتا اور اخلاق نہیں سنورتے. جب تکبر مٹ جائے اور دین کے لیے آدمی بچ جائے، دینداروں کے لیے آدمی جھک جائے، ان کے ساتھ محبت رکھے اور ہر ایک کو اپنے سے ترجیح دے. یہ نہیں کہ یہ میرا شاگرد ہے، یہ میرا خدا ہے، بحیثیت دیندار اور اہل توحید ہونے کے سب کی اگر قدر کرے، عزت کرے، تو اصل وہ کیفیت جو سب اقدار کی محافظ ہے، اس محافظ کیفیت کا نام ہے اخبات. اللہ فرماتے ہیں اخبتوا الی ربہم، وہ جھکے رہتے ہیں اور عاجزیاں کرتے ہیں اپنے رب کی طرف. یہ سمجھ آ جائے گی کہ نہیں؟ یہاں مقصودی بات یہی ہے، اخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنت والے. اللہم اجعلنا منہم. اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. مثل الفریقین، مثال دو جماعتوں کی، کافر اور مومن کی، کالعامی والاصم، مثل اندھے اور بہرے کے ہے، کالعامی والاصم، اندھا اور بہرا، والبصیر والسمیع، اور دیکھنے والا اور سننے والا. ایک آدمی اندھا بھی ہے، بہرا بھی، اس کے مقابل سمیع بھی ہے، بصیر بھی. جو مشرک ہے اندھا ہے اور اصم ہے، اور جو موحد ہے اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، کان بھی ٹھیک ہیں. حال یستویان مثلا، کیا برابر ہیں ان دونوں کی مثالیں؟ افلا تذکرون، کیا نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ باخر دعوانا